اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سولوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے اور انتہائی قیمتی معلومات سے بھرپور ہے۔ یاجوج و ماجوج، یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم اور احادیث میں بہت بار ملتا ہے۔ ہم نے بہت ساری تفاسیر کے اندر اور بہت ساری احادیث اور محدثین سے سن رکھا ہے کہ یاجوج و ماجوج ایک قوم ہے جو کہ اس دنیا کے اوپر آئے گی تو تباہی برپا کر دے گی۔ اس ضمن میں بہت ساری باتیں، بہت سارے خدشات، بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہمارے ذہنوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا جیسا ہی نام آتا ہے، ہمارے ذہنوں میں خون خوار درندے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے خون خوار قسم کے درندے، جیسا کہ ہم فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے اذہان کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر ایک فلم چل جاتی ہے کہ بڑے بڑے خون خوار درندے انسانوں کو کھا رہے ہیں، انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں عمومی رائے تو یہی ہے، لیکن حقیقت اس سے کئی گنا برعکس ہے۔ ہم نے گھنٹوں صرف کیے، ہم نے جدید تحقیق کی، ہم نے بہت سارے علماء کرام، ہم نے بہت سارے محققین مفسرین کے کام کو، ان کی تحقیق کو پڑھا اور اس کے اندر سے ایک ایسا پیکج آپ لوگوں کے لیے تیار کیا یاجوج و ماجوج کے اوپر کہ جو کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود تمام خدشات کو، غلط فہمیوں کو یاجوج و ماجوج کے بارے میں دور کر دے گا۔ اور آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس کو مکمل دیکھنے کے بعد، آپ یاجوج و ماجوج کی مکمل حقیقت کو جان جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر سامعین قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، تو چونکہ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی شخص منہ چرا نہیں سکتا۔ اکثر مفسرین نے یاجوج و ماجوج کی شناخت میں بہت کچھ بیان کیا ہے، اس میں سے کچھ اس طرح ہے، یہاں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یاجوج و ماجوج دراصل ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں، یعنی کہ چین کا جو علاقہ، روس کا علاقہ، منگولیا کا جو علاقہ ہوتا ہے، اس کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت غارانہ حملے کرتی رہی ہیں اور جن کی یلغار کا رخ ایشیا اور یورپ کی طرف رہا ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب نمبر 10 میں ان کو حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے۔ مشہور صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تفسیر کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، جس میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ یعنی کہ جوج ماجوج کے پیچھے 3 قومیں ہیں، تاویل، تالس، منسک۔ قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کے متعلق بیان کردہ تذکرہ کی روشنی میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی کے 4 دور گنائے ہیں، یعنی کہ یاجوج ماجوج کی زندگی کے 4 دور آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آخر اس وقت دنیا میں کون سی قوم یاجوج و ماجوج ہے۔ ہماری تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یاجوج و ماجوج اس وقت اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم بس انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ یاجوج و ماجوج کا پہلا دور۔ پہلے دور میں ان کی قومی خصوصیت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرنے کی ہے۔ تو ابھی آپ نظر دوڑائیے پوری دنیا میں کہ کون کون سی قومیں اس وقت زمین میں فساد پیدا کر رہی ہیں۔ دوسرا دور۔ اس دور میں ذوالقرنین کی دیوار تعمیر ہو جانے کے بعد وہ جب غیروں سے مایوس ہو گئے تو آپس میں ہی لڑتے بھڑتے اور باہم دست و گریباں ہوتے رہے۔ ابھی آپ پوری دنیا کی اقوام پر نظر دوڑائیے کہ آخر وہ کون سی ایسی قوم ہے جو آپس میں ہی لڑتی بھڑتی رہی اور دست و گریبان ہوتی رہی۔ جوج و ماجوج کا تیسرا دور۔ اس دور کا تذکرہ سورہ الانبیاء کی آیت میں کیا گیا ہے کہ یعنی یہاں تک کہ جب کھول دیے گئے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر ڈھلان سے تیزی کے ساتھ چل نکلیں گے۔ اس دور میں انہیں قیامت سے قبل غیر اقوام کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس دور کی تعبیر فتح یاجوج و ماجوج یا خروج یاجوج و ماجوج سے کی جاتی ہے، یعنی کہ تیسرا دور وہ ہے کہ جس میں یاجوج و ماجوج دوسری قوموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو پیدا کریں گے اور دنیا کی ہر قوم کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں گے اور وہاں چڑھ دوڑیں گے۔ چوتھا دور۔ اس دور کا تذکرہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 99 میں کیا جاتا ہے، جو کہ ہے پھونک دیا جائے سور، پھر ہم ان کو یعنی یاجوج و ماجوج کو اچھی طرح سمیٹ لیں گے۔
یعنی کہ یاجوج و ماجوج اس سور تک زندہ رہیں گے جو کہ قیامت کا سور ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ سور کو پھونک دے گا تو یاجوج و ماجوج کا مکمل اس زمین کے اوپر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خروج یاجوج و ماجوج کی بابت میں اشارہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا اللہ، اہل عرب کے لیے قریب آنے والے شر میں تباہی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور سفیان نے انگلی بند کر کے دکھائی۔ کسی نے پوچھا کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب گندگی بڑھ جائے گی۔ یاجوج و ماجوج کے متعلق عوام الناس میں عجیب و غریب کہانیاں پائی جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد روس، انگریز اور ان کی اتحادی حکومتیں ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں دجال اور یاجوج و ماجوج دونوں کے غلبہ کا ایک ہی زمانے میں ذکر ملتا ہے، جبکہ دونوں کا بیک وقت غلبہ ممکن نہیں۔ 19ویں صدی میں مغرب معاشی دیو بن کر ابھر آیا۔ انگریزوں نے شروعات تجارت سے کی، نفع کمانے آئے تھے، اب چلے گئے، لیکن جہاں جہاں سے گئے یہ یقینی بنا کر گئے کہ ان کے معاشی مفادات اس جگہ پر محفوظ رہیں، خبردار ان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ گلوبلائزیشن کے نام پر دنیا انسانیت کو انہوں نے کئی طبقات میں بانٹ رکھا ہے۔ غریب، افریقی اور مسلم ممالک کی کیٹیگری خام مال اور سستا یعنی را میٹیریل جس کا کام کہ وہ اسے مزدور سپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ آج کے غریب ممالک انگریز کو مزدور سپلائی کرتے ہیں، آج دنیا میں اس کے منمانی کے دور کو بھگت رہے ہیں، اس کے معیار دوہرے ہیں۔ یہودیوں پر ہٹلر کے مظالم یعنی جس کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے، اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اس پر شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی مجرم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قانونی تحفظ دیا جانے لگا ہے۔ دنیا اسلام کے 95% تجارت مغربی دنیا سے ہوتی ہے، صرف 5% آپس میں ہوتی ہے۔ مغرب کے کسی بھی سودے کو بدل کر اسلامی ممالک سے کرنے کی کوشش تو کیجئے، آپ پر پابندیاں لگ جائیں گی، آپ کی F-16 طیاروں کی ڈیلیوری رک جائے گی۔ سیکولرزم تو بس ایک ڈھکوسلا ہے، ان کی ساری حکومتیں عیسائی مفادات میں ایک آواز ہیں۔ اسرائیل کا قیام، مغربی تجارت کی گزرگاہ نہر سوئز پر اسرائیل کا قبضہ، سوڈان کے جنوب میں ایک نیا اسرائیل، صومالیہ، ایریٹریا، مشرقی تیمور، یہ سب اتفاقی واقعات نہیں ہیں، ایک لانگ ٹرم پلاننگ، ایک دجالی منصوبہ بندی ہے۔ علم و صنعت، تحقیق و انکشاف میں اخلاقیات کا توازن صفر۔ اس خدا بیزار اندھی بحری سائنس نے فلاح انسانیت کو پس پشت رکھ کر ہر بدمست کے ہاتھ میں تلوار، مشین گن اور بم تھما دیا ہے۔ دنیا کے گزشتہ 1000 سال کی تاریخ میں ایسا دور نہیں آیا کہ ایک کرہ ارض میں بسنے والے 7 ارب انسانوں کو اس طرح مستقل اور پہم دھوکہ دیا جا رہا ہو اور قاتل کو جائز اور مقتول کو گناہگار کہا گیا ہو۔ ہمیشہ دنیا مختلف گروہوں میں تقسیم رہی، کسی حصے میں حق کی آواز بلند کرنے والے اور اس کا ساتھ دینے والے غالب تھے، اور کسی حصے میں جھوٹ اور بددیانتی کی بنیاد پر ظلم کی انتہا کرنے والے غالب تھے۔ دونوں کی جنگ میں حق کا انتخاب کرنا اس لیے آسان تھا کہ دنیا میں 21ویں صدی کا کامیاب اور مہلک ہتھیار میڈیا وجود میں نہیں آیا تھا۔ اب اس چھوٹی اسکرین پر جس کو جو چاہے دکھا دیا جاتا ہے، باطل کو سچ اور سچ کو باطل بنا دیا جاتا ہے، اور پھر ثابت کرنے کے بعد جس پر چاہو چڑھ دوڑو، قتل کرو، بستیاں تباہ کر دو، افغانستان، عراق کو اجاڑ کر رکھ دو، فلسطینیوں کی دن اور رات کی نیندوں کو تباہ کر دو۔ اس پورے دور کو آپ غور سے دیکھیے اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے اور اس پر چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ کیا ہم اس دور میں واقعی داخل نہیں ہو چکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں روح بیضا بات کریں گے۔ پوچھا گیا روح بیضا کون ہیں؟ فرمایا گھٹیا لوگ یعنی فاسق و فاجر، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔
سامعین، اس مکمل تحقیق نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یاجوج و ماجوج نہ صرف مغربی اقوام ہیں بلکہ دجال کے اعلی کار بھی وہی ہیں۔ دجال کا استقبال کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں جو مختلف ہتھیاروں کے ذریعے اس دنیا پر حملہ آور ہیں۔ ان کی دہشت گردی لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ آپ کو مکمل حق ہے کہ آپ ہماری اس تحقیق سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، آپ کی ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر بالکل نہیں۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی تحقیق، ایک نئے بہترین موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔